ترکے کی تقسیم میں باقاعدگی. دیکھیں کوئی وارث مطالبہ نہ کرے تقسیم سے پہلے، حصے بنانے سے پہلے کہ مجھے یہ حصہ چاہیے، مجھے یہ جائیداد چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، اس زمین کا حصہ مجھے یہ چاہیے. تقسیم کرنے والے سے ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی، پہلے وہ ترکے کی تقسیم کرے گا. تو تقسیم سے پہلے کوئی بھی اپنا حق نہ جتائے. کبھی کوئی کہہ رہا ہوتا ہے باپ نے یہ کہا تھا آپ نے یہ مکان رکھنا، بڑا مکان بڑا بیٹے نے لے لیا، دکان چھوٹے نے لے لی. اگر باپ نے کہہ بھی دیا اس طرح کر لینا تو اس کا کوئی شمار نہیں ہے، کیونکہ باپ ترکے کے متعلق کسی وارث کو وصیت کر ہی نہیں سکتا. وارثوں پہ تو وصیت نہیں ہوتی. شریعت میں جائز نہیں ہے کہ اگر کسی نے کہہ بھی دیا ہو تو پوری نہیں ہوگی، نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت کے حساب سے یہ غلط وصیت. کسی وارث کو مالی وصیت خود ہی کر جانا ہے آپ نے یہ رکھنا ہے، آپ نے یہ رکھنا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھی شریعت کے مطابق ہوگا آپ تقسیم کرنا. خاص جائیداد پر حق نہیں جتا سکتے. تقسیم پہلے حصے بنائے جائیں گے، اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے مجھے یہ دے دیں. پہلے حصے بنا لیے جائیں برابر برابر، اور اسلامی طریقے سے تقسیم ہوگی پہلے، پھر ملے گا حصہ. تقسیم سے پہلے کوئی اپنا حق ایک نہیں جتا سکتا. بعض ہوتا ہے نا مجھے یہ دے دیں، مرنے والا یہ کہہ کے چلا گیا مجھے یہ دے دیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے. پہلے جب بھی وراثت کا مسئلہ بنے آپ کسی ماہر بندے کو لے کے آئیں، وہ حصے بنائے، پھر آپ اپنا حق جتائیں. لوگ پہلے جتا رہے ہوتے ہیں مجھے یہ چاہیے، میں نے یہی لینا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، ہمیں سمجھتے ہیں کہ زمین جگہ ہی باپ کا ترکہ ہے، مکان اور چیزیں بھی ترکے میں آئیں گی. جس جگہ میں رہتے ہیں وہ بھی ترکے میں ہیں. صرف جائیداد ترکے میں نہیں ہوتی، باپ چھوڑی ہوئی چیزیں جو بھی مرنے والے کی ملکیت میں سب ترکے میں شمار ہوں گی. چاہے مال ہے کی شکل میں، بینک میں پیسے ہیں، بینک کی شکل میں ہے پیسہ. عورت کا انتقال ہے، اس کا زیور ہے، کتابیں ہیں، گاڑی، موبائل، کپڑے، جوتا، سب ترکے میں شمار ہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں باپ کی یہ چیزیں کپڑا وغیرہ سب صدقہ کر دیتے ہیں. صدقہ جو ہے نا یہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے. ترکے کا صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلطیاں کرتا ہے انسان، کیونکہ اب یہ مال باپ کا نہیں رہا، یہ ترکہ بن گیا ہے. سارے مال کو تقسیم کیا جائے گا، پھر بعد میں آپ کوئی دینا چاہے تو صدقہ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کو حق نہیں بنتا کوئی بھی رشتہ دار بغیر کسی سے پوچھے کوئی چیز صدقہ کر دے، یہ حق نہیں بنتا. ترکے میں باپ کی سب چیزیں آنی چاہیے، یہاں تک کہ گھر کے برتن، ضروری چیزیں سب شمار ہوں گے، تقسیم ہوں گے، جو بھی بہن مرنے والے کی ملکیت میں ہے. اسی طرح کسی ماں کا زیور، میں نے کہا پہلے بھی بات، اس کو بعض کہتے صدقہ کر دیں، یہ تصور صحیح نہیں ہے. صدقہ نہ کر سکتے آپ. یا کوئی ماں کہتے جی میرے فلاں بیٹی کو میرا یہ مال دے دینا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی مالی وصیت ہے. کوئی زیور ہے وہ چھوڑا ہوا ماں نے، وہ سب بچوں پہ جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں کمزور ہوں مجھے سارا دے دیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی بہانے لگا رہا ہے. چاہے امیر ہے غریب ہے، سب پہ تقسیم ہوتی ہے. یہ کوئی زکوٰۃ کی طرح مسئلہ نہیں ہے، غریب نہیں دے گا تو امیر ہی دے گا. یہ وراثت ہے، یہ سب کو برابر برابر ملے گی جو کسی کا بنتا ہے حصہ. اسی طرح اگر وارث کوئی حق نہیں بنتا کہ وصیت کرنے کا کسی وارث کے اوپر، اور اگر شریعت نے اس کو بلکہ حق دیا ہی نہیں تو نافذ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے فائدہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. دوسرا، ہم مزید آگے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. بات اس میں یہی ہوئی ہے کہ وارثوں پہ وصیت نہیں ہے، غیر وارث پہ وصیت ہے.